तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है कुछ गलत ना हो जाए। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। I'd like to call Miss Pia to the witness stand. You must understand the gravity of this. There is no margin for error now. Act immediately or we face ruin. अदालत में एक वकील कहता है ये बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी लगते हैं और बस यहाँ से एक कानूनी मुकदमा एक ज़ाती जंग में बदल जाता है। कि जब इंसाफ का तराजू दौलत, असर व रसूख और अवामी साख्त के बोझ तले दब जाता है तो होता क्या है? ये कहानी दरअसल इसी बात की खोज है कि सच को साबित करने के लिए सिर्फ सच्चाई ही क्यों काफ़ी नहीं होती और किरदार कशी को एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। केस की बुनियाद पर बहस करने के बजाय सेठ दाऊद का वकील खाकान वो सीधा पिया को गवाह के कटहरे में ले आया। ये बहुत अजीब लगा मुझे। बिल्कुल, ये एक गैर मामूली इकदाम है। आम तौर पर तो पहले केस के मेरिट पर बात होती है, सबूत देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। वकील केस की बुनियाद को छू भी नहीं रहा, वो सीधा मुद्दई की जात पर हमला कर रहा है। और हमला भी कितना ज़ाती किस्म का था। वकील ने पिया से सवालात का सिलसिला शुरू किया। उसकी तालीम के बारे में पूछा। पिया ने बताया कि वो आर्ट एंड डिज़ाइन में मास्टर्स कर रही है। वकील ने फ़ौरन अदालत को बताया कि वो पाकिस्तान के महंगे तरीन कॉलेज में पढ़ती है। फिर सवाल आया कि उसके खर्चात कौन उठाता है। पिया ने जवाब दिया, मेरे वालिद। और कौन? वैसे मैं स्कॉलरशिप पर हूँ। उसके बाद वकील ने पूछा कि उसके वालिद क्या काम करते हैं। पिया ने बताया, मेरे वालिद गाड़ियाँ ठीक करते हैं, वो एक मैकेनिक हैं। और यहाँ कमरा अदालत में एक तस्वीर बनाई जा रही है, एक ऐसी तस्वीर जो जज और वहाँ मौजूद हर शख्स के जहन में शक का बीज बो दे। एक मामूली मैकेनिक की बेटी पाकिस्तान के सबसे महंगे कॉलेज में स्कॉलरशिप के बावजूद बाकी अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? वकील असल मसले पर बात करने के बजाय उनकी माली हैसियत पर सवाल उठाकर उनके पूरे दावे को ही मशकूक बना रहा है। और फिर यहाँ से मामला एकदम ज़ातियात पर उतर आता है। वकील फौरन पिया और सेठ दाऊद के बेटे आलियार उनके रिश्ते पर सवाल उठाता है। वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि मंगनी टूटने पर इस बाप बेटी ने लालच में आकर सेठ दाऊद पर यह मुकदमा दायर किया है। उसके अल्फाज थे, ये बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी लगते हैं। पहले बेटी ने एक अरबपति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया और जब बात हाथ से निकल गई तो उसके बाप ने सेठ दाऊद पर मुकदमा कर दिया। ये हमें ताकत का एक बुनियादी उसूल सिखाता है ना, कि अगर आप हकायक पर बहस नहीं जीत सकते तो आप पैगाम लाने वाले पर हमला करते हैं। ये सिर्फ अदालतों में नहीं होता, हम इसे हर रोज देखते हैं, सियासत में, कॉर्पोरेट दुनिया में। वकील यहाँ मुकदमा नहीं लड़ रहा, वो अवामी राय की एक जंग लड़ रहा है। वो कहानी को इंसाफ की तलाश से बदलकर लालची खानदान की साजिश बना रहा है ताकि असल इल्ज़ाम कि सेठ दाऊद दरअसल एक पुराना जुआरी है वो इस शोर में कहीं दब जाए। वकील ये भी कहता है कि असलम और पिया के पास कुछ पुरानी बोसीदा कागजात के अलावा कोई ठोस सबूत है ही नहीं और जिस रात के जुए की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। वो मुतालबा करता है कि केस को खारिज किया जाए। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि ताकतवर लोग वक्त के साथ अपने माजी के रिकॉर्ड्स कैसे मिटवा देते हैं। रिकॉर्ड्स का ना होना बेगुनाही का सबूत तो नहीं होता, लेकिन अदालत में ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर देता है। ये दिखाता है कि सिस्टम को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने माजी के निशानात मिटा दें और फिर कहें कि देखें मेरे खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। तो अदालत आखिर में असलम और पिया को 2 हफ्तों की आखिरी मोहलत देती है कि वो अगली और हतमी समाअत तक कोई ठोस सबूत या कोई गवाह पेश करे, वरना सेठ दाऊद उन पर हद की इज्जत का दावा दायर करने का हक रखेगा। ये फैसला एक तरह से मुद्दई के लिए बहुत बड़ा धचका है। सारा बोझ अब उन पर आ गया है, जबकि उनके पास वसाइल पहले ही नहीं है। 2 हफ्तों में 25 साल पुराने राज से पर्दा उठाना, ये तकरीबन नामुमकिन काम है। 50 करोड़ रुपए हर जाने का दावा दायर करने का मंसूबा बना रहा है। और यहाँ सेठ दाऊद का एक जुमला वो उसके किरदार की पूरी नफ्सियात बयान कर देता है। वो कहता है, मूसा अपने दुश्मन को हमेशा ऐसी बंद गली में धकेलता है जहाँ रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का जुमला नहीं है, ये एक शिकारी की सोच है। ये सिर्फ केस जीतने की बात नहीं, ये अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की ख्वाहिश है। इससे पता चलता है कि उसकी शख्सियत में आज भी वो बेरहम मूसा जुआरी जिंदा है जो किसी को माफ नहीं करता। ये मुकम्मल गलबे की नफ्सियात है।
اور دوسری طرف اسلم اور پیا کے گھر مکمل مایوسی اور خاموشی ہے۔ اسلم بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کی کوشش میں سب کچھ کھو دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے اور اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے کیا۔ بلا شبہ میں اس جنگ میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہوں۔ اس کا یہ مکالمہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف کیس ہارنے کے بات کر رہا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں اپنی عزت ہار چکا ہے۔ وہ اپنی پرانی شناخت اسلم جواری کی چھاپ سے لڑ رہا تھا اور اسے لگا تھا کہ شاید یہ کیس جیت کر وہ خود کو اس داغ سے چھڑا لے گا، لیکن عدالت میں اس کی کردار کشی کے بعد وہ اسی شناخت میں واپس دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ قانونی شکست سے زیادہ ایک ذاتی شکست ہے۔ لیکن اس کہانی میں جو سب سے بڑا اخلاقی مخمصہ ہے، سب سے بڑی کشمکش، وہ سیٹھ داؤد کے بیٹے آلیار کے کردار میں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی حقیقت جانتا ہے۔ وہ اپنے دوست کامران سے کہتا ہے، ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف ایک بے بس لڑکی جس کے پاس میرے باپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہیں۔ جی، اور یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ انصاف اور خاندانی وفاداری کے بیچ کا تصادم ہے۔ آلیار اس کہانی کا اخلاقی مرکز ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے باپ نے پیا کو بدنام کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز بنوائیں، اس کی کردار کشی کی مہم چلوائی۔ اس کے پاس سچائی ہے، لیکن اس سچائی کی قیمت اپنے ہی باپ کو مجرم ثابت کرنا ہے۔ وہ یہ قیمت کیسے ادا کرے گا؟ یہ سوال اس کہانی کا سب سے بڑا تناؤ ہے۔ اور اسی کشمکش کے بیچ ثبوت اور گواہ کی ایک مایوس کن تلاش شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہلا بڑا دھچکا لگتا ہے۔ آلیار اور کامران ایک ممکنہ گواہ انکل بشیر کو فون کرتے ہیں جو پولیس میں تھے۔ وہ شاید واحد امید تھے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک ہفتہ پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اور یہ میں دکھاتا ہے کہ انصاف کی جنگ میں آپ کا دشمن صرف ایک طاقتور انسان نہیں ہوتا، بلکہ وقت خود آپ کا سب سے بڑا مخالف بن جاتا ہے۔ ثبوت مٹ جاتے ہیں، یادیں دھندلا جاتی ہیں، اور گواہ مر جاتے ہیں۔ سیٹھ داؤد کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 25 سال کا وقت خود اس کے ماضی کو دفن کر رہا ہے۔ اس ناکامی کے بعد اسلم اپنے پرانے شہر جوہر آباد جاتا ہے۔ اسے امید ہے کہ شاید کوئی پرانا جاننے والا اس کی مدد کر دے، لیکن وہاں کے لوگ اسے آج بھی اسلم جواری کے طور پر ہی جانتے ہیں۔ اسے ہر دروازے سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی کی بری ساکھ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ اسلم کی پہچان آج بھی اس کا ماضی ہے، اور کوئی بھی ایک جواری پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سچائی کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اسے بول کون رہا ہے۔ اگر بولنے والے کا کردار ہی مشکوک ہو تو اس کی سچائی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ آنے محلے کے لوگوں کو پیسے دے کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ اس کا باپ پیسے کا استعمال کرتا ہے سچ کو دبانے کے لیے، انصاف کو خریدنے کے لیے، جبکہ آلیار اسی پیسے کو سچ کو خود نکالنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے آقا کے اوزار استعمال کر کے اسی کا گھر گرانے کی کوشش ہے۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیسے سے خریدی گئی گواہی کی کوئی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے؟ بہت کوششوں کے بعد انہیں ایک سراغ ملتا ہے۔ سغرا دائی نامی ایک عورت جو اس محلے میں رہتی تھیں اور اب کراچی منتقل ہو چکی ہیں، انہیں اس کا پتہ مل جاتا ہے۔ یہ ان کی آخری امید ہے۔ آلیار اور کامران فوراً کراچی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ اس لمحے میں امید کو محسوس کر سکتے ہیں نا؟ اتنی ناکامیوں کے بعد آخرکار ایک ٹھوس سراغ ملا ہے، ایک زندہ گواہ جو شاید سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تے پر پہنچتے ہیں تو ایک اور دروازہ ان کے منہ پر بند ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سغرا کا بھی 3 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اور اس مقام پر آ کر تمام امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سیٹھ داؤد کا ماضی مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسی دیوار کی طرح ہے جس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی۔ کہانی میں مایوسی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ تو 2 ہفتوں کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور اب وہ دن آ گیا ہے جس کا سب کو ڈر تھا، حتمی سماعت۔ اور اسلم اور پیا کے ہاتھ مکمل طور پر خالی ہیں۔ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی نیا ثبوت۔ وہ صرف ایک رسمی فیصلہ سننے آئے ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں نفسیاتی دباؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آپ ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہار چکے ہیں،
اس وقت عدالت جانا صرف ایک رسمی کارروائی ہے، اپنی شکست پر مہر لگوانے کے لیے۔ دے رہا ہے وہ اتنا پورا اعتماد ہے کہ وہ فیصلے سے پہلے ہی جشن کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ طاقت اور تکبر کا بے مثال مظاہرہ ہے۔ وہ نہ صرف کیس جیت رہا ہے بلکہ اپنے مخالفین کی تذلیل بھی کر رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ صرف ایک قانونی معاملہ نہیں بلکہ اپنی برتری، اپنی طاقت ثابت کرنے کا ایک اور موقع ہے۔ عدالت میں پیا کا وکیل مزید مہلت کی ایک آخری کمزور سی درخواست کرتا ہے، جسے خاقان فوراً مسترد کر دیتا ہے۔ وہ نہ صرف کیس خارج کرنے کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی 5 کروڑ روپے ہر جانے کا بھی۔ یہ مایوسی کی آخری کوشش ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ صرف وقت مانگتے ہیں، اس امید میں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن مخالف فریق آپ کو وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو مکمل طور پر کچل دینا چاہتا ہے۔ جج تمام دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنانا شروع کرتا ہے۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ جج کہتا ہے کہ مدعی اسلم اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے اور 2 ہفتوں کے مہلت کے باوجود کوئی گواہ یا ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اسلم اور پیا کے لیے یہ زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ ہے۔ جج کیس کو خارج کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، معاف کیجیے گا یور آنر، اس کیس کا ایک گواہ ابھی باقی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی 180 ڈگری کا موڑ لیتی ہے۔ مکمل شکست اور مایوسی کے دہانے پر امید کی ایک ایسی کرن نظر آتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اور ٹھیک یہاں آ کر ہمارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ کہانی ایک ایسے کلف ہینگر پر ختم ہوتی ہے جہاں ایک بے بس خاندان کی انصاف کی جنگ جو تقریباً ہار دی گئی تھی، اب ایک نیا اور غیر متوقع رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ آخری گواہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا شخص ہے جسے آلیار نے اپنی خفیہ تلاش کے دوران خاموشی سے ڈھونڈ نکالا تھا، یا یہ خود آلیار ہے جس نے آخرکار خاندان پر انصاف کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سچ کی اصل قیمت کیا ہے اور اس قیمت کو ادا کرنے کی ہمت آخر کس میں ہے؟ یہ سوال اس کہانی کو ہمارے ذہنوں میں زندہ رکھتا ہے۔